یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی بھی جرم کر کے جب بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک چور کے بچ جانے سے پورا شہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قاتل کو کھلی چھٹی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انسانی اور قیمتی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری نہ کی جائے، کچھ لوگ اس سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا بادشاہوں کی سوچ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام میں جو خلافت پر زور دیا ہے تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو نائب ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طے شدہ ہیں، اس نے بس نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہاں امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو صرف اس نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلا ہوں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو حدود کے قیام میں رکاوٹ ہے، جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اور بھرپور جد و جہد کی۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر کی دیوار گرانا، اس کی حکومت گرانا، اس کے محل کو گرانا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو دفن کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کو اور اس کے نظریے کو دفن کر دیا۔